الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. قرآن پاک کے متعلق سنانے جا رہا ہوں. نکل گیا تو پہلے سے تو اس سے پہلے میں چاہتا ہوں چند آیات سنا دیں، تلاوت ہو جائے تھوڑا سا. ٹھیک ہے. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. صدق الله العظيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسول الکریم اما بعد. جس آیت کی تلاوت میں نے کیا ہے اس کا ترجمہ ہے. فرماتے ہیں اللہ جل شانہ حقیقت میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر احسان کیا ہے جبکہ ان میں انہی کی جنس سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں. بہت بار حضرت شاہ صاحب نے بھی ایک خطبے میں لکھا ان کم ترین امتیوں پر اللہ کا فضل و احسان ہے کہ قرآن کے پڑھنے کو پڑھانے کو اس کے روایت و جرات کی توقیق میں حمل کرے. شاہ صاحب نے کہا تھا ان کم ترین امتیوں پر اللہ تعالیٰ کا احسان عظیم، اللہ تعالیٰ کا فضل ہے کہ ہمارے سامنے قرآن موجود ہے، اس کی تشریح موجود ہے، اس سے ہم کو فیض یاب ہونا چاہیے، اس کا استحضار ہو. یہ سب سے بڑی نعمت جو ہمارے درمیان میں ہے وہ قرآن پاک ہے. حدیثوں میں آتا ہے کہ جو نبی مکرم
شفاعت سے ان کی شفاعت جب ختم ہوگی، میں وہ لفظ نہیں کہتا، تو قرآن پاک پوچھے گا، وہ شفاعت کرے گا. اس وجہ سے قرآن سے تعلق اور نسبت جتنی ہوگی اتنی سعادت کی بات ہوگی. حضرت شیخ الحدیث شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا بہت مشہور واقعہ ہے کہ جب وہ مالٹا سے تشریف لائے تو اپنے تمام احباب کو، تمام شاگردوں کو، جس میں سب بڑے بڑے علماء تھے، بلایا اور فرمایا کہ مجھے جیل کی تاریکیوں میں یہ دو چیزیں سمجھ میں آئی کہ امت کو پیش کروں گا. ایک یہ قرآن پاک سے تعلق، پہلی چیز اس میں حضرت فرما دیتے تھے، اس میں تلاوت بھی ہے، تو معنی مطلب ہی نہیں بلکہ تلاوت بہت خاص طرح اس پر بھی دور یہ تلاوت کا بھی اہتمام ہونا چاہیے. اور دوسرے باہم اتحاد و اتفاق، حضرت شیخ الہند کی جیسی تمام، اس میں مولانا شبیر احمد عثمانی، امام مغنی اور بھی بڑے بڑے اکابر تھے، سب کو بلایا. تو قرآن پاک کی طرف توجہ، نسبت، یہ ہماری سعادت کی بات ہے. قرآن تو اپنی جگہ پر ہے، مکرم ہے، محترم ہے، جو بھی کہیے. اللہ ہم کو توفیق دے. لکھا ہے، کشاف نے لکھا ہے، یہود و نصارہ میں کتابیں موجود تھیں جس کو سنہرے حروف سے لکھاتے تھے، پڑھاتے تھے، لیکن اس کے عوامل پر انہوں نے عمل نہیں کیا، نواہی کو چھوڑ دیا. اس کی وجہ سے بلائیں آئی. شاید کا شاید ذہبوہا، سنہرا لکھایا، لیکن اس کے عوامل اور نواہی سے دوری اختیار کیا. حقیقت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر احسان کیا، جبکہ ان میں انہی کے جلد سے ایک ایسے پیغمبر کو بھیجا کہ وہ ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے ہیں اور ان لوگوں کی صفائی کرتے رہتے ہیں، کتاب و فہم کی باتیں بدلاتے رہتے ہیں. چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے، یہ مصنف لکھ رہے ہیں 10، چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے ان میں سب سے عظیم ترین چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہی ہے. چنانچہ کسی نے تصوف کی کتاب ماشاء فضل الرحمان صاحب نے پیش کیا کہ حضرت تصوف کی کتاب ہٹاؤ، قرآن تصوف کی کافی ہے. دلیل کبھی بیان نہیں کی ہے، قرآن تصوف کی کافی. یہ طرز ہمارے حضرت شاہ رسول اللہ صاحب کا، یہ طرز مجالی سے نہیں بھائی، لیکن حضرت تو ایسی زندگی اسی پہ گزارا، تو وہی ہم نے بھی اختیار کیا ہے. اور کتاب لے کے ہی پڑھتے تھے زیادہ، بیان قرآن یہ کئی رکوع واشے پڑھتے ہی چلے جاتے تھے. معالی میں نے لکھا ہے کہ قرآن پڑھتے ہی چلے گئے، اس کا ترجمہ بھی نہیں کیا. قرآن سے خاص شغف تھا حضرت شاہ رسول اللہ صاحب. تراویح میں پڑھاتے تھے، تھارا بھون میں بھی محتاجی کرتے تھے. کسی وقت مولانا جا رہے تھے، فرمایا تھا تھانے پہ، آؤ آؤ کب تک بچو گے، پڑھانا ہے تم کو، تراویح پڑھ کریے. بہرحال چنانچہ جن چیزوں سے نفس کا تزکیہ ہوتا ہے اس میں سب سے عظیم ترین چیز قرآن کریم ہے، جو تزکیہ کی کتاب ہے. یہ عرب عالم لکھ رہا ہے، یہ تزکیہ کی کتاب ہے، اس کا منبع، سرچشمہ اور اس کی اثر ہے. تزکیہ اس کا مجمع، منبع، سرچشمہ اور اس کی اثر ہے. لہذا جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ چاہے تو اس کو چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب میں تلاش کرے. قال ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ضمن اللہ لمن اتبع القرآن اللہ یضل فی دنیا ولا یشقى فی الآخرہ ثم تلا فمن اتبع ہدایہ فلا یضل ولا یشقى. یہ آیت بھی
حضرت ابن عباس نے فرمایا کہ ضمانت لیا ہے اللہ تعالیٰ نے اس شخص کے لیے جو قرآن کی اتباع کرتا ہے، یہ کہ اس کو گمراہ نہیں کرے گا دنیا میں، اور آخرت میں شقی نہیں ہوگا، سعید ہوگا. چھوٹی چھوٹی آیت قول مشہور بھی زیادہ نہیں. لمن اتبع القرآن لا يذل في الدنيا ولا يشقى في الآخرة ثم تلا فمن اتبع هدايا ولا يذل ولا يشقى. حضرت ابن عباس کا ارشاد ہے کہ متبع قرآن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ضمانت دی ہے کہ وہ دنیا میں گمراہ نہ ہو اور آخرت میں شقاوت سے متصف نہ ہو. پھر یہ آیت پڑھی فمن اتبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی. تو جو شخص میری اس ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. بیان قرآن کا ترجمہ. تو جو شخص میری ہدایت کا اتباع کرے گا تو وہ نہ گمراہ ہوگا اور نہ شقی ہوگا. ہمارے بزرگوں نے. اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے. اس سے بڑھ کے نصیحت کیا ہوگی؟ خود اللہ نصیحت فرما رہا ہے، اپنے بندوں کو نصیحت ہے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. آیت قرآن کی آیت. یہی کتاب اشرط قواعد لتزکیۃ النفوس، اس کتاب کسی نے دیا، ہم نے دیکھا، ہم نے ترجمہ کرا. ترجمہ کے درمیان میں بھی زیادہ آپ لائے، بہت اچھی کتاب. اس کی وجہ سے یہ سب اور بڑھا دیا گیا ہے، لیکن اصل تو یہی کتاب ہے. اے لوگوں، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک ایسی چیز آئی ہے، ایسی چیز آئی ہے جو نصیحت ہے، اور دلوں میں جو روگ ہیں ان کے لیے شفا ہے. فی قلوبہم مرض، معلوم ہے قلوب میں بھی مرض ہے منافقین کے بارے میں، لیکن یہ تو ثابت ہوا کہ قلوب میں بھی مرض ہوتے ہیں. فی قلوبہم مرض، کہ قلوب میں مرض ہے، جن کی طرف ہم لوگوں کی عام طور سے توجہ نہیں ہے. یہ قلب مرے گا جو سنوبری ہے، 2 گز نیچے آدمی جائے گا. اور ایسے قلوب کے مریض معلوم کتنے نیچے جائیں گے، لاکھوں. اللہ کہہ دیا جاتا ہے قلب پر تمہارے اثر ہے، آدمی ڈر جاتا ہے. جب کہا جاتا ہے کہ نہیں بھائی کچھ نہیں نکلا، کچھ ہو جاتا ہے کہ ہمارے قلب میں کچھ نہیں نکلا. یہ مرض فی قلوبہم مرض، منافقین کی یہ قلوب میں مرض ہے. اللہ تعالیٰ اس کی اصلاح کے ہم کو توفیق دے. تصوف یا خانقاہیں سب اسی کے لیے. اسی بہت فرماتے تھے جب کوئی خط لکھتا تھا حضرت کے ہاں، اور وظائف کو خوب لکھتا تھا، یہ پڑھا یہ پڑھا، بس نیچے لکھ دیتے تھے اخلاق کا کیا حال ہے، بس وہی پر مدعا ہو جاتا تھا. یہ پڑھا وہ پڑھا. ایک آدمی نے لکھا حضرت پورے قاشی کو ہم نے ختم کیا ہے، بہت لکھا تھا اعمال کے، بس نیچے صرف اتنا لکھا کہ اخلاق کا کیا حال ہے. ختم. اخلاق کی اصلاح، ریا نہ ہو، سما نہ ہو. اللہ ہم کو اسی تلاوت کی توفیق دے. ایک بزرگ کا واقعہ ہے، بزرگ کہہ دیا تو اچھا ہے، کوئی حرج نہیں، بزرگ کہہ لینا کسی کو. انہوں نے تلاوت کیا، سب کا عالم رویا میں ان کو دکھایا گیا کہ اس کا یہ اجر تم کو لکھا گیا ہے. یا رب العالمین، جب سے بھی کہا ہو
ہم نے ایک اور آیت پڑھی تھی، اس کا تو ثواب ہی نہیں اس کے اندر ہے. کہا تم نے چور کو بھگانے کی آیت پڑھی تھی، میرے لیے تھوڑی پڑھی تھی، تم نے زور سے پڑھ دیا تھا، معلوم میں جاگ رہا ہوں. وہ آیت چور کو بہت بڑی موضوع کتاب میں کسی ملے، چور کو بھگانے کے لیے. قال ابن القیم رحمہ اللہ القرآن هو شفاء التام من جميع الأدواء من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة. ابن القیم لکھ رہے ہیں، دیکھیے مجھے معلوم ہے کہ مانتے ہی نہیں، یہ دیکھیے کتنی زبردست. قال ابن القیم القرآن هو شفاء التام من جميع الأدواء. کون ادوار؟ امراض قلبیہ والبدنیہ والدنیا والآخرہ، سب کے لیے. اللہ ہم لوگوں کو ایسا عقیدہ دے، انشاءاللہ سب کچھ حاصل ہو جاتا ہے، اب بھی حاصل ہو جاتا ہے، لیکن ہم لوگوں کو ایسا عقیدہ ہی نہیں. قال ابن القیم القرآن هو الشفاء التام من جميع الادواء القلبیہ والبدنیہ وادواء الدنیا والآخرہ، سب کچھ موجود ہے. اتنا بڑا عالم محقق مجدد کا جھوٹ لکھے گا، ان کا قول ہے. قرآن لے آئے، پھر حدیث، پھر یہ اپنا ابن قیم کا قول. ابن قیم علامہ ابن قیم نے فرمایا کہ قرآن شفاء تام ہے تمام بیماریوں کے لیے، خواہ قلبی ہوں یا بدنی ہوں یا دنیاوی ہوں یا اخروی. بہت سے حالات پیش آتے ہیں، قرآن کے ذریعے سے دعا کرو انشاءاللہ قبول ہوگی. پریشانی میں ہم لوگ تھے، رات معلوم میں ٹھیک ہو، پریشانی دور ہو گئی، اللہ کا شکر ہے. اب آپ سمجھ جائیے، اس کے لیے اللہ کا شکر ہے. آپ حضرات کی برکت سے نجات ملی ہم کو پریشانی. نیز اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتی اولئک یؤمنون بہ. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی بشرطے کہ وہ اس کی تلاوت کرتے رہیں، جس طرح کی تلاوت کا حق ہے، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں، ایسے لوگ اس پر ایمان لاتے ہیں. بیان قرآن ایمان کا مقصد یہ ہے کہ ایسی تلاوت ہو. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ ان کو پڑھا جائے. حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر بیان کی ہے، وہ نقل کر رہا ہوں. اسی طرح حق کی تلاوت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھا جائے، حفظ کیا جائے، اس کو سمجھا جائے، اس میں تدبر کیا جائے، اس پر عمل کیا جائے. اسی طرح صحابہ کرام اور تابعین نے تفسیر کی حق کی تلاوت. وقال ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے فرمایا کہ ہم میں کوئی جب 10 آیات سیکھ لیتا تو جب تک اس کے معنی سمجھ نہ لیتا اور اس پر عمل نہ کر لیتا آگے نہ بڑھتا. علماء کے لیے بھی میں ہدایت ہے. وقرات القرآن دون فهم معانی ولم الباجہ لا تعد تلاوت بحق ولا يقول فضل الرجال انما نزل القرآن ليعمل به. قرآن کریم کا پڑھنا معانی سمجھے، قرآن کریم کا پڑھنا معانی سمجھے اور اس پر عمل کیے بغیر اس کو حق کے تلاوت سے تعبیر نہیں کیا جائے گا. اسی وجہ سے فضل میں آیات فرماتے ہیں یقیناً قرآن اس لیے نازل ہوا ہے اس پر عمل کیا ہے، لیکن لوگوں نے اس کے پڑھنے کو ایک عمل سمجھ لیا ہے، مجھے ترغیب دیا. بہت فرماتے تھے کہ بھائی تلاوت کرو، نفع سے خالی نہیں، لیکن کچھ سمجھنے کے لیے اس کے لیے وقت نکالو تھوڑی سی. جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو، جب تک اللہ تعالیٰ عزت بخشے اپنے بندے کو تلاوت سے، اس میں تدبر سے، اس کے مطابق عمل کرنے میں مجاہد نفس سے، تو وہ تزکیہ کے بڑے حصے سے مشرف ہوگا. تلاوت قرآن کے متعلق حضرت مسلم بادشاہ صلی اللہ صاحب اپنی کتاب
تلاوت قرآن میں یوں رقم تراز ہے. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو بھی علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. تلاوت قرآن بلا فہم معنی کو علماء نے موجب اجر و ثواب قرار دیا ہے. چنانچہ حضرت ملا علی قاری فرماتے ہیں وقال ابن حجر، علامہ ابن حجر نے بیان کیا ہے اردو پر کہ قرآن پاک کی تلاوت پر تو ہر کسی کو ثواب حاصل ہی ہوتا ہے، یعنی جو سمجھے اسے بھی ثواب ملتا ہے اور جو نہ سمجھے اسے بھی ثواب ملتا ہے. ابن حجر کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے، یہ عبادت ہے. کیونکہ وہ قرآن کے الفاظ تو زبان سے ادا کر ہی رہا ہے اور اس کا تلفظ بھی عبادت ہے. بخلاف قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے جس کا کہ کسی درجے کا ہو مگر یہ بات قابل غور ہے اور اس کا تلفظ عبادت ہے. بخلاف قرآن کے علاوہ دوسرے اذکار کے کسی درجے کا ہو مگر یہ بات قابل غور ہے، کیونکہ عام اذکار پر بلا فہم ثواب کی نفی کرنے کے لیے کتاب و سنت سے کوئی نص وارد نہیں ہے. کتاب و سنت کوئی، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ قرآن اور عام اذکار میں نفس ثواب کے اعتبار سے کوئی تفاوت نہ ہو. اگرچہ قرآن وغیرہ قرآن میں اور سمجھ کر پڑھنے والا اور بلا سمجھ پڑھنے والے کے اعتبار سے ثواب میں کمی ذاتی سے ہو سکتی ہے مگر نفع سے خالی ہوئی نہیں ہو سکتا. علامہ ابن حجر بہت ہی محقق شخص ہیں. علماء ان کے اقوال کو پسند کرتے ہیں اور ان کو اپنی کتابوں میں نقل فرماتے ہیں، جیسا کہ ملا علی قاری نقل فرمایا ہے اور اس پر کچھ نقل بھی وارد نہیں فرمایا، ورنہ تو عموماً ان کے اقوال کی نفی بھی کر دیتے ہیں، مگر اس قول کو سالم رکھا. اس سے معلوم ہوا کہ ملا علی قاری کی بھی یہی رائے ہے کہ نفس تلاوت کلام اللہ سے ثواب ملتا ہے، اگرچہ بلا سمجھے ہی ہو. ہاں یہ بات دوسری ہے کہ سمجھ کر تلاوت میں ثواب زیادہ ملے گا، مگر نفس ثواب کا انکار کب جائز ہو سکتا ہے. تلاوت قرآن ماشاء اللہ، تلاوت قرآن کی بڑی مشہور حدیث آپ نے بہت پسند کیا تھا، سنائی بھی گئی تھی. چوتھا قاعدہ تیسرا قاعدہ تھا. چوتھا قاعدہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو رہبر بنانا. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر وذکر اللہ کثیرا. تم لوگوں کے لیے یعنی ایسے شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہو، ایسے شخص کے جو اللہ تعالیٰ سے اور روز آخرت سے ڈرتا ہے اور کثرت سے ذکر الہی کرتا ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمدہ نمونہ موجود ہے. قال ابن کثیر هذه الآیت الکریمہ اصل کبیر فی التأسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی اقوالہ و افعالہ و احوالہ. ابن کثیر نے فرمایا کہ یہ آیت کریمہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال میں، افعال میں اور احوال میں آپ کی ذات کو اسوہ کے طور پر بنانے کی بابت اصل و اصول کی حیثیت رکھتی ہے. وقال الحسن قال قوم على عهد النبي صلی اللہ علیہ وسلم انا نحب ربنا فانزل اللہ تعالی هذه الآیت قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. حضرت حسن بصری فرماتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی. محبت کرتے تو مطلب یہ شان نزول. یہ کچھ لوگوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کہا، کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم اپنے رب سے محبت کرتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور آپ کو اپنے لیے اسوہ بنانا یہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کی دلیل ہے. اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع و اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پہ چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے.
مانگا وہی کا بھائی ایسے ہے کہ ایک ہفتہ تک اتباع سنت ہر چیز کو اس کو نسبت حاصل ہو جائے گی. میں نے حضرت سے سنا مانگا ہوا نبی امی کی اتباع اقتداء اور آپ کے سیدھے راستے پر چلنا ہی اصل اور عین تزکیہ ہے. اور تزکیہ تک پہنچنا ممکن ہی نہیں بغیر ان چیزوں کو جس کو لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں. ہر زمانے میں ائمہ ضلال ایسے غلط طریقے ایجاد کرتے رہے جن کے بارے میں یہ دعویٰ ہوتا ہے کہ یہ طریقے نفوس کا تزکیہ کرتے ہیں اور دلوں کو مہذب بناتے ہیں, اللہ تعالیٰ سے تعلق کو مضبوط کرتے ہیں وغیرہ. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہو جو دعوت صرف کرتے ہیں. ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہو. تاریخ جگہوں میں خلق نشینی کی تاکید کرتے ہیں اور مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں جو سنت سے ثابت نہیں, اور یہ خیال کرتے ہوئے کہ ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا, تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ وغیرہ, مگر یہ سب باطل دعوے ہیں. بہت سے لوگ گمراہ ہو رہے ہیں, بہت سے لوگ دوسرے ملکوں میں بھی سب قرآن حدیث سب موجود, لیکن اس کو چھوڑ کر کے اپنی چیزوں کے اختیار کرتے. ہمارے حضرت بمبئی میں تھے تو یہاں کے سجادہ نشین بہت بڑے تھے, وہ تھے حکیم اجمیری بھی تھے. میرے صاحب نے کہا کہ اس سے کہو کہ آج جو گمراہی ہے وہ یہ ہے کہ اپنے آبائی اوراد کو اور وظائف کو ترجیح دیتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر, اس وجہ گمراہی ہے. ان سے کہا مجھے تو کہا ہی تھا یہاں کے حکیم اجمیری بیٹھے تھے بہت مشہور, تو کہا حکیم صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, ان سے بھی کہنا دیا بہت خاص طور سے کہ آج جو گمراہی ہے وہ اس وجہ سے کہ اپنے آبا و اجداد کے وظائف کو خانقاہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وظائف پر ترجیح دیتے ہیں. ان سے تو کہا ہی تھا اور تائید ان سے میں نے جو کہا تو کہا حکیم صاحب میں صحیح کہہ رہا ہوں نا, چل میں دو پیر لازم کی تائید ہو گئی ایک سے ایک. یہ انداز تھا حضرت کا بالکل اتباع سنت. یہاں تک کہ استنجا کرنے جانے اس کی دعائیں یاد ہے تم کو؟ استنجا کیسے جایا جاتا ہے, کیسے نکلا جاتا ہے, مستقل اس پر اتباع سنت. بہت ایک روایت ملی کہ پیشاب کی بد احتیاطی کی وجہ سے پھر درمیان کبھی معذوری کی بنا پر برتن کہا ہٹاؤ پیشاب کوئی چیز نہ رہے, سختی سے. اللہ تعالیٰ ان حضرات کو ہمارے مشائخ ہیں صحیح طور سے دین پر تھے ثابت قدم ہر طور سے. فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے تعلق ایسے ائمہ ضلال لوگوں کی جماعت سے الگ رہو. تاریخ جگہوں میں خلق نشینی کی تاکید اور مخصوص و متعین الفاظ کے ورد کی وصیت کرتے ہیں اور یہ خیال کرتے ہیں کہ ان چیزوں سے نفوس کا تزکیہ ہوگا, تہذیب و تربیت ہوگی وغیرہ, مگر یہ سب باطل دعوے ہیں. یقول اللہ ابن قیم تزکیۃ النفوس اصعب من رجال الابدان واشق من ذکر نفسہ بالریاضۃ والمجاہدہ. علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ نفوس کا تزکیہ ابدان کے تزکیے سے زیادہ اہم ہے, یعنی بدنوں کے علاج سے زیادہ اس کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے, وہ اور کرنے کی ضرورت ہے. ایک دوا چھوٹ جاتی ہے ہم لوگ کہتے ہیں وہ دوا چھوٹ گئی, علاج اس کا بھی اہتمام. ایک شخص بہت پریشان تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے میں, فرمایا بھائی کیا بات ہے کیوں پریشان ہو؟ کہا حضور ہمارا اونٹ غائب ہو گیا اس میں پریشان ہے. فرمایا اونٹ غائب ہونے پہ اتنا پریشان؟ میں نے سمجھا تھا عشاء کی نماز تو میری غائب ہو گئی ہے. میں خود حدیث دیکھا, میں نے سنا کہ عشاء کی نماز. خدا اللہ کا شکر مزہ. اسی مجھ سے حضرت نے فرمایا
کہ تم اشراق کے وقت بیٹھا کرو، اسی تم کو سب مل جائے گا. تو مجھے خیال رہتا ہے، وہ نیند بھی آتی ہے تبھی پوچھتا رہتا ہوں بھائی اشراق کا وقت ہوا کہ نہیں، پڑھ کے طرح سے لیٹ رہا ہوں. پہلے نہیں رہتا کچھ دنوں سے. اللہ تعالیٰ دعا کی یہ قبول ہو جائے اور وہ مل جائے مجھ کو. فرمایا تم اشراق کی نماز کے خون آنے لگا تھا مجھ کو بہت، تو حضرت فرمایا کہ تم اس میں تم کو رخصت ہے مگر اشراق کی نماز. چنانچہ ہمارا باقاعدہ دیکھتے رہتے کہ پڑھ رہے ہی نہیں. ادھر سے کہیں دیکھ لیا مجھ کو، کہا تم سے کہا تھا نا کہ اشراق میں بیٹھا کر تم کہتے آیا، پکڑ بھی لیا ادھر سے. اس کی تعہد نگرانی بھی کرتے. مریض بات ضرور کرتے، لوگ ذکر کرتے ہی نہیں خالی. اور جب ہم لوگ ذکر کرتے دیکھتے تھے تو بعد میں عورتیں ہوتے لوگ ذکر کر رہے ہیں بہت خوشی سے. ذکر کی اور اپنے ہاتھ سے کام کرنے کی بڑی فضیلت ہو جائے کہ شیخ زیادہ ہو کر کے یہ لوگ پانی کسی سے نہیں منگواتے، کوئی کام تو نہیں لیتے، یہ چیز آنے نہیں دیا. چنانچہ وہاں علی میں تشریف لائے تو وہاں جا کر کے تاثر بیان کیا ہے کہ میں نے وہاں شیخوخت نہیں پائی. ماشاء اللہ شیخوخت کیا ہوا سب کام. اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے. مجھ سے اس وقت کہا اور یہ بھی کہا کہ دیکھو یہ جو آتے ہیں علماء ان کی خدمت کیا کرو، تم کو اسی سب کچھ مل جائے گا، دعا کیجیے مل جائے. حضرت عبد الباری ندوی آئے تھے تو ان کو کچھ دست ہو گیا، نازک آدمی تھے تو بہت اسے کہا کیسے ہوا، کیوں کھایا، کوئی بدپریزی ہوگی کھانے میں، کیا اتنا اہتمام ہم لوگوں نے ڈانٹا. بہت اہتمام مہمانوں کا. اللہ میں ابن قیم فرماتے ہیں تزکیہ نفوس جسمانی علاج سے زیادہ سخت اور دشوار ہے. جو شخص اپنے نفس کا تزکیہ ایسی ریاضت و مجاہدہ اور خلوت سے کرے جو کام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سے منقول نہیں، تو اس مریض کی طرح ہے جو اپنا علاج خود اپنی رائے اور تجویز سے کر رہا ہے، جبکہ اس کی رائے طبیب کی معرفت و مہارت کے مقابلے میں کیا حیثیت رکھتی ہے. طبیب روحانی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. پر تمام انبیاء و رسول علیہ الصلوۃ والسلام قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کے علاج کی، اس کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھ میں ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع پیروی کی جائے جو اللہ تعالیٰ سے اخذ کرے. مول وَإِذَا پر تمام انبیاء اور رسول قلوب کے اطباء ہیں. چنانچہ قلوب کے تزکیہ اور اس کے اصلاح کی کوئی شکل نہیں الا یہ کہ ان کے طریقوں کو اپنایا جائے اور ان کے ہاتھوں پر ہاتھ دیے جائیں اور خالص انہی کی اتباع و پیروی کی جائے. واللہ المستعان. وأيضا فجميع الأعمال التي ليس عليها أمر النبي صلى الله عليه وسلم مردود على صاحبها كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. نیز وہ تمام اعمال جن کا منقول ہونا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں وہ مردود ہوں گے. چنانچہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد. جو ایسا عمل کرے جو ہمارے حکم کے مطابق نہیں وہ مردود ہے، یعنی اس عمل کو کرنے والے کے منہ پر مار دیا جائے گا. قال امام سفیان بن عیینہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هو الميزان الاکبر علیہ تورد الاشیاء على خلقه وسیرته وهدیه فما وافقها هو الحق
وما خالف فهو باطل. امام سفیان بن عیینہ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میزان اکبر ہے، سب سے بڑی ترازو ہے، کسوٹی ہے، معیار انکار کتاب اللہ و سنت. شیخ قوام الدین می گوئل معیار انکار بس سے شاید کتاب اللہ و سنت رسول اللہ و اتباع اور سلف صالحین اسوہ سیرت. لہذا جو شخص نفس کے تزکیے کا ارادہ رکھتا ہو اس پر واجب ہے کہ عین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اقتداء اور طریقے کے عین مطابق اپنے نفس سے مجاہدہ کرے اور ان سارے ایجاد کردہ نئے نئے طریقوں سے کلی طور پر اجتناب کرے جن کے بارے میں ان کے موجودین کا دعویٰ ہے کہ وہ نفوذ کا تزکیہ کرتے ہیں. نہیں، گمراہی ہے یہ. بہرحال سامنے استدائی سنا دیا. اللہ تعالیٰ مجھے بھی عمل کی توفیق دے اور سبھی امت کو توفیق دے. اس کی بہت کمی ہے. اللہ تعالیٰ گمراہ کن بھی بہت سی جماعتیں ہیں، طریق سے ہٹانے والی جماعتیں. اس وقت تو خاص طور سے طریق نبی کو پیش کرنے کی ضرورت ہے اور خود عمل کی ضرورت ہے. اللہ ہم سب کو توفیق. اللہم صلی علی سیدنا محمد، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اهدنا وسددنا. اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين يا رب العالمين برحمتك يا أرحم الراحمين.